بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، روز 2 دانے بادام کھانے سے بندے کی سوچنے اور سمجھنے کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناشتے میں چاکلیٹ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کھانے سے دن بھر آپ کا موڈ اچھا رہے گا۔ دہی کے ساتھ شہد کھانے سے صحت کے لیے بہت فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ شہد کا استعمال کرنے سے سانس کی نالیاں صاف ہوتی ہیں۔ نہارے منہ بادام کھانے سے آپ کی یادداشت بہترین ہو جائے گی۔ چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے۔ چنے کی دال کو پیس کر اپنے چہرے پر لیپ کرے، دانے نہیں نکلیں گے۔ کریلے کھانے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، زیادہ مرغی کا گوشت پیٹ کو بڑھاتا ہے اور چربی میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ آدھے سر کا درد ہو تو پیاز کو پاؤں کے تلووں پر رگڑنے سے درد ختم ہو جائے گا۔ اگر منہ سے بدبو آتی ہے تو دارے چینی کا ٹکڑا اپنے منہ میں رکھے۔ ٹھنڈے دودھ کا استعمال کرنے سے سکن چمکدار ہوتی ہے۔ دیسی گھی کے ساتھ گڑ کھانے سے کمر درد کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو پورے دن میں ایک دفعہ تربوز کھائے، یہ سکن کے لیے بہترین ہے۔ چھلکا اسبگول دہی میں ملا کر کھانے سے قبض کی شکایت دور ہوتی ہے۔ نہانے کے بعد فوراً سو جانے سے دماغ کمزور ہو جانے کا خدشہ ہے۔ ناظرین، انار کھانے سے گنجے پن کی شکایت دور ہوتی ہے۔ سیب کے رس کو سکن پر لگانے سے سکن میں چمک آ جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈی چیزیں کا استعمال کرنے سے دماغ کی نسیں کمزور ہو جاتی ہے۔ آم کو فریزر میں رکھنے سے اس کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ حمل کے دوران بینگن کی سبزی نہیں کھانی چاہیے کیونکہ بینگن کی تاثیر زیادہ گرم ہے۔ ناظرین، تربوز کھانے سے دماغ سکون میں رہتا ہے اور غصہ کم آتا ہے۔ نیم گرم دودھ پینے سے ہچکیاں آنا بند ہو جاتی ہے۔ کالے مرچ کھانے سے بخار میں راحت ملتی ہے۔ بکری کے دودھ کے استعمال سے بدن کی الرجی فوری دور ہو جاتی ہے۔ اور روزانہ 2 کیلے کھانے سے جسم کا دبلا پن دور ہوتا ہے۔ آئس کریم کے ساتھ پانی پینے سے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ روزانہ گائے کے دودھ کے ساتھ اخروٹ کھاؤ، ایک ہفتے میں چہرہ سفید چاند جیسا ہو جائے گا۔ ناظرین، مونگ کی دال بخار کے دوران آرام دیتی ہے۔ اگر چہرہ سانولا پڑ جائے تو گاجر کا حلوہ بنا کر کھانے سے چہرہ سرخ مائل ہو جاتا ہے۔ اگر خشک کھانسی کی شکایت ہو تو دودھ میں سویاں پکا کر ان کا دودھ پی لے۔ دانتوں کی پیلاہٹ ختم کرنی ہے تو اس پر لیمبو کا رس لگائے، دانتوں کا پیلاہٹ ختم ہو جائے گی۔ روزانہ چنے کی دال میں لیمبو نچوڑ کر کھانے سے ہفتے میں چربی پگھل جاتا ہے۔ فالج کی بیماری ہو تو کھجور کا جوس پینے سے کافی حد تک آرام آ جاتا ہے۔ دل کی بیماری ہو تو چکنائی والی چیزیں نہ کھائے۔ زیادہ نمک اور فاسٹ فوڈ سے دور رہے۔ پودینے کا روزانہ استعمال دمے کی مریضوں کے لیے بہت ہی کارآمد ہے۔ اگر جوڑوں کا درد ہو تو ٹھنڈی چیزیں کم کھائیں۔ نمک، گوبھی اور بینگن سے بچے۔ ہلدی والا دودھ جسم سے زہریلے مادوں کو ختم کرتا ہے۔ معدے کی تیزابیت ہو تو مرچ، مسالہ، تلی ہوئی چیزیں اور کولڈ ڈرنک سے بچے۔ جن کو معدے کا مسئلہ ہو وہ چائے زیادہ نہ پیے، تیزابیت اور جلن کا سبب بنتی ہے۔ گردے کی بیماری ہو تو زیادہ پانی، پھل اور سبزیاں کھائے۔ معدے میں تیزابیت ہو تو دہی، کیلا اور ہلکی غذائیں کھائے۔ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہڈیاں کمزور اور ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ کیلشیم آپ دودھ، دہی، پنیر، مکھن، لسی اور تل سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، خون میں پوٹاشیم کی کمی کی وجہ سے دل کی بیماری لگ سکتی ہے، جسے آپ شکرکندی، ٹماٹر، گاجر، آلو بخارا، دالوں، مچھلی، کھجور اور کشمش سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، کاپور کی کمی سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔
جن بچوں کو ماں کا دودھ نہ پلایا جائے، صرف گائے کا دودھ پلایا جائے، ان میں کافر کی کمی جلدی ہو جاتی ہے۔ اسے آپ پالک، جوار والوں کا جو اور دیسی مرغی کا کلیجی حاصل کر سکتے ہیں۔ آیوڈین کی کمی سے دماغ کی بڑھوتری متاثر ہوتی ہے، اسے آپ انڈے، نمک، ڈسٹبری، ساگ اور پالک سے حاصل کر سکتے ہیں۔ سوڈیم کلورائٹ کی کمی سے خون کی گردش متاثر ہوتی ہے، سر درد اور چکر بھی آ سکتے ہیں، جسے آپ سبزیوں والا اور ڈرائی فروٹ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ فاسٹ فوڈز کی کمی سے قبل از وقت حمل گر جانا، پٹھوں کا درد، ریڑھ کی ہڈی میں درد اور مہروں کا درد بھی ہو سکتا ہے۔ عموماً وٹامن ڈی کی کمی سے اس کی کمی پیدا ہوتی ہے، اسے آپ مچھلی اور دیسی مرغ سے حاصل کر سکتی ہے۔ ناظرین، سرما دانی میں ایک لونگ بمع پھول ڈال دے، 1 مہینے کے بعد وہ لونگ نکال دے۔ اس طرح ہر مہینے لونگ تبدیل کر دیا کرے اور وہی سرما روزانہ لگایا کرے، انشاءاللہ عمر بھر نظر کمزور نہیں ہوگی اور چشمے کی عادت بھی چھوٹ جائے گی۔ بارشیں سب کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی، بارش کسی کو خوشی بخشتی ہے تو کسی کو اداس کر دیتی ہے۔ کسی کے گھر میں بارش کی خوشی میں پکوان بن رہے ہوں گے تو کوئی اس فکر میں جل رہا ہوگا آج دہاڑی نہ لگی تو بچے بھوکے رہیں گے۔ کوئی اپنی بالکونی میں بیٹھا چائے کے ساتھ بارش میں بھیگے قدرت کے نظاروں سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا تو کسی کو ٹپکتی ہوئی چھت کی فکر کھائے جا رہی ہوتی ہے۔ کوئی اپنی پیاروں کے ساتھ بارش میں بھیگ رہا ہوگا تو کوئی کسی کھڑکی کے ساتھ لگ کر اپنے بچھڑے ہوئے کو یاد کر کے آنکھوں کو ساون بنائے بیٹھا ہوگا۔ بارش ہوتی تو سب کے لیے رحمت ہے، مگر انسان کے حالات و واقعات اور دل کی کیفیت اسے حسین لمحوں یا اذیت ناک یادوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی ہے، زندگی ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہے، سب کے نصیب میں سب کچھ کہاں ہوتا ہے۔ کسی کو محبوب کی محبت حاصل ہوتی ہے تو کسی کو بس محبوب ہی حاصل ہوتا ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ غیر ضروری طور پر اپنی چھاتیوں کو ہاتھ نہ لگائیں، اس سے چھاتیاں لٹک جاتی ہیں اور ان کی سختی کم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ دلاسا دے کر تمہیں روکیں رکھتے ہیں کیونکہ تمہاری پرواز سے انہیں ڈر لگتا ہے۔ وہ مرد شادی کے لیے مناسب نہیں جس کے اندر 3 باتیں پائی جائے۔ نمبر 1 غیر ذمہ دار، نمبر 2 کم سن، نمبر 3 قوت برداشت کی کمی کا شکار۔ موجودہ زمانے میں تعلقات کو ٹھیک کرنے میں وقت ضائع نہ کریں بلکہ اپنے مالی حالات ٹھیک کرنے پر فوکس کریں۔ مالی حالات ٹھیک ہونے کے بعد تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی ہے، ضد کرتی ہے جب تک اسے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے اور خاموش ہو جاتی ہے۔ ایک انار کھانے سے 30 دن تک دل کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ شہد چاٹنے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد الائچی چبا لیا کرو، بوڑھے بندوں کی طرح سانس نہیں پھولے گا۔ زیادہ ہنسنا مرد و زن دونوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے کیونکہ عورت کا زیادہ ہنسنا اس کے حسن میں کمی لاتا ہے اور مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ کسی بھی انسان کا دل جیت سکتی ہے۔ سلام میں پہل کرنا ایک چھوٹا سا عمل مگر بڑا اثر رکھتا ہے۔ دوسروں کی بات توجہ سے سننا خاموشی سے دل جیتنے کی طاقت ہے۔ دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا حسد نہیں بلکہ خیر خواہی دکھانا، مسکرا کر بات کرنا تھکا ہوا دل بھی مہک اٹھتا ہے۔ کسی کو اچھے نام سے پکارنا اس کے دل میں آپ کی عزت و محبت بڑھاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے شکریہ اور جزاک اللہ کہنا دل کو چھو لیتے ہیں۔ غلطی پر معافی مانگ لینا ظرف کی پہچان ہے۔ پریشانی اور مصیبت میں نرمی سے پیش آنا لوگ کبھی نہیں بھولتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن بن جاؤں گا۔
बात बोलो तो सच बोलो, वादा करो तो पूरा करो, तुम्हारे पास अमानत रखी जाए तो अदा करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, अपनी निगाहों को पस्त करो और अपने हाथों को रोको। जैसे जैसे हमारी उम्र में इजाफा होता जाता है, वैसे वैसे हमारे होठों का साइज कम होता चला जाता है। पिस्ता आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है। गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है जो आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। पथरी वाले मरीजों को चावल और पालक खाने से बिल्कुल गुरेज परहेज करना चाहिए। दमा की बीमारी हो यानी सांस का मसला हो तो ठंडी चीजें कम खाएं। मिर्च मसाले से और आलूदगी वाली चीज पर बिल्कुल न जाएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें।